کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہوگے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. جب تک ہم کسی سے ملے نہیں ہوتے یا دیکھا نہیں ہوتا، محض سنا یا پڑھا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور، تخیل و خاکہ سا بن جاتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. مگر جب وہ پوری طرح ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو پھر ہمارا تخیل و خاکہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے اور سوچتے ہیں کہ اوہو، یہ تو میرے تصور و خیال کے بالکل برعکس ہے. اسی طرح خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ جسمانی آنکھ روحانی کو دیکھ نہیں سکتی جب تک کہ روحانی خود اپنے آپ کو جسمانی پر ظاہر نہ کرے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کرتا ہے؟ زندہ الہامی کتاب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا بنی نوع انسان پر 5 بنیادی ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم خدا کا پاک و مقدس ظہور ارد گرد بکھرے کائنات کی خوبصورت رنگوں یعنی اس کی انوکھی تخلیق میں دیکھتے ہیں. پھر عقل و شعور یعنی دل و دماغ میں خدا کا وجود گواہ بن کر ظاہر ہوتا ہے. پھر اپنے بیٹے مسیح یسوع کی صورت ظاہر ہوتا ہے. پھر خدا کے وفادار بندے خدا کا ظہور اس کے پاک روح کے وسیلے دیکھتے ہیں. اور پھر خدا اپنے زندہ کلام سے ہم پر اپنا ظہور فرماتا ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ خدائے قادر مطلق کائنات یعنی اپنی تخلیق میں کیسے ظاہر ہوتا ہے. خدا کا نیک و راست باز بندہ ایوب نبی کہتا ہے، حیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے، اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے، یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی، اور سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی. کون نہیں جانتا کہ ان سب باتوں میں خداوند ہی کا ہاتھ ہے جس نے یہ سب بنایا. اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے. اور خدا کا چنا ہوا نیک بندہ داؤد نبی کائنات میں خدا کے ظہور کا یوں بیان کرتا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے. ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے. اور پولس رسول خدا کے پاک روح سے منور ہو کر کہتا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. پاک الہامی صحائف یہ بھی کہتے ہیں کہ تخلیق کائنات میں خدا کے ظہور کی یہ ایک چھوٹی سی دھندلی سی جھلک ہے. دیکھو، یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں، پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے. پھر خالق کائنات نے اپنی ایک اور تخلیق یعنی بنی نوع انسان کی عقل و شعور اور دل و دماغ میں اپنے آسمانی قانون اور احکام ڈال کر ظاہر کیا. حالانکہ ابھی انہوں نے انجیل کی الہامی خوشخبری کو نہیں سنا تھا، مگر پھر بھی وہ دل پر لکھی الہی باتوں کے گواہ ہیں. رومیوں کے نام اپنے الہامی خط میں پولس رسول کہتا ہے،
اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہے، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا نے ہر انسان کے دل میں یہ تڑپ و خواہش پیدا کی ہے کہ وہ خدا واحد کے بارے میں پہچان حاصل کرے تاکہ اس کے ساتھ شخصی رشتہ بحال ہو۔ اسی لیے پولس رسول بت پرستوں کو خدا کے باطنی ظہور بارے کہتا ہے، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ ابھی تک ہم نے خدا کے وجود کی ایک چھوٹی سی دھندلی سی شکل دیکھی، مگر پھر خدا قادر مطلق نے اپنے آپ کو پوری صفائی اور گہرائی کے ساتھ اپنے پیارے اور اکلوتے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلے ظاہر کیا۔ وہ روح القدس کی قدرت سے کنواری مقدسہ مریم کے ہاں مجسم ہو کر دنیا میں آیا تاکہ ہم خدا کو آمنے سامنے دیکھ سکیں۔ یوحنا رسول جو چنے ہوئے 12 شاگردوں میں شامل تھا اور جس نے اپنی آنکھوں سے خداوند کے جلال کو دیکھا، زندہ خدا کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ یعنی خدا کے اکلوتے کا جلال۔ اور پھر پوری یقین و ایمان کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ یعنی خدا کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے خدا کا مسیح یسوع میں انسان بن کر آنا حیرت کا باعث ہو کہ خدا خود اپنا آسمانی جاہ و جلال اور عظمت و حشمت چھوڑ کر زمین پر آئے اور صلیب پر قربان ہو کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد فلیپس نے اس سے پوچھا، اے خداوند باپ یعنی خدا کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلیپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ یعنی خدا کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ ظاہر ہے کہ مسیح یسوع کی الہی قدرت و طاقت اور آسمانی معجزات و تعلیمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ بے شک وہ زندہ اور ابدی خدا ہے جو آج بھی اپنے لوگوں کا مددگار و نجات دہندہ ہے۔ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ پہلے اس کے بیٹے مسیح یسوع کو جانیں۔ اسی لیے پولس رسول کہتا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بے حصہ اور طرح بے طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اور آسمان پر سے مسیح یسوع نے اپنے پاک روح کو بھیجا جو ہم پر خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر خدا کا یہ ظہور خدا کے ان چنے ہوئے لوگوں پر ہوتا ہے جو مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے پطرس رسول کا پیغام سننے کے بعد لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے پوچھا، ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پولس رسول خدا کے پاک روح میں کہتا ہے، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی
نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، خدا کو جانیں اور پاک روح انعام میں پائیں، کیونکہ بائبل خدا کے بیٹے مسیح اور خدا کے پاک روح کو پورے طور پر ہم پر ظاہر کرتی ہے۔ مسیح یسوع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاک صحائف میرے گواہ ہیں اور مجھے یعنی خدا کو دنیا پر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ اور یوحنا کی الہامی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو میری گواہی دیتی ہے۔ بائبل مقدس ہمارے سامنے خدا کے ان نیک اور راست باز بندوں کی گواہی پیش کرتی ہے جنہوں نے خدا کے جلال و قدرت اور ظہور کو مسیح یسوع میں دیکھا اور دشمنوں کی مخالفت کے باوجود حق کی گواہی دینے سے باز نہ آئے، بلکہ اپنی جانیں قربان کر دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دغا بازی کی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ اٹل آسمانی سچائی ہے۔ مسیح خداوند کا وفادار شاگرد پطرس رسول کہتا ہے، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ آئیے اپنے اندر کی اندھیری جگہ کو زندہ کلام کی روشنی سے منور کریں تاکہ زندہ آسمانی سچائی ہمارے بند ذہنوں کو کھولے کہ اگر خدا خود اپنے کلام میں مجسم ہو کر ہم پر ظاہر ہو سکتا ہے تو یقیناً اپنے زندہ کلام یعنی بائبل مقدس کا محافظ بھی وہ خود ہی ہے۔ ویسے بھی ذرا سوچیے کہ کیا ایک محدود انسان لامحدود خدا کے الہامی کلام کی حفاظت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خدا اپنے کلام کا خود محافظ ہے۔ جی ہاں، خدا اپنے کلام کا محافظ ہے، اور خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، ضرور سنیے گا۔